غازیان لاشاری کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ڈاکٹر علاج کے مطابق وہ دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک تھے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی، وہ جب مرضی مہربان ہو جاتا۔ غازیان لاشاری کی بیوی کا نام انابیہ تھا اور دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ غازیان لاشاری ایک کامیاب بزنس مین تھا تو انابیہ ایک ماڈلو اداکارہ تھی۔ غازیان کے انابیہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے شادی کے بعد کبھی بھی انابیہ کے مشاغل اور شوق میں دخل اندازی نہیں کی تھی۔ اسی بدولت وہ اپنی شادی کے کامیاب 5 سال گزار چکے تھے۔ آگے بھی ان کی زندگی یوں ہی پرسکون گزر جاتی جو اگر غازیان لاشاری کی دادی ماں اسے اس کی اولاد نہ ہونے کا احساس نہ دلاتی تو۔ ہر گزرتا دن غازیان لاشاری کی دادی ماں مسرت بیگم کو اس کی طرف سے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ غازیان ان کا ایک لوتا پوتا تھا، تو اگر اس کے بچے نہ ہوتے تو ان کا خاندان یہیں ختم ہو جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کچھ عرصہ تو اس معاملے میں خاموشی برقرار رکھی، لیکن حد سے زیادہ وقت گزرنے پر انہیں زبان کھولنی ہی پڑی تھی۔ غازیان لاشاری اپنی دادی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کی عزت میں اس نے کبھی کوئی کمی پیشی نہیں ہونے دی تھی۔ ان کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور پورے گھر میں خاموشی کا عالم تھا۔ سوائے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے 3 افراد کے چمچ ہلانے کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد مسرت بیگم نے گہری سنجیدگی سے اپنے پوتے اور بہو کو دیکھتے سوال کیا تھا، تم دونوں آج ڈاکٹر کے پاس جانے والے تھے تو کیا کہا اس نے؟ مسرت بیگم کی آواز میں ایک خاص تمکنت تھی۔ ان کے سوال پر انابیہ نے زیادہ توجہ نہیں دی، البتہ غازیان اپنا کھانے کا عمل روکتے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ ایک نظر انابیہ پر ڈالتے کچھ افسردہ سا بولا تھا، ڈاکٹرز نے وہی کہا جو وہ پچھلے کچھ عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ غازیان کی بات پر مسرت بیگم کے چہرے پر بھی تفکر جھلکا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے انابیہ کو بھی دیکھا جو بے فکری سے کھانے میں مگن تھی، جیسے یہ بات کسی اور کے متعلق ہو رہی ہو۔ اس کا یہ عمل مسرت بیگم کی آنکھوں میں چبھا تھا کہ آخر ایک عورت اولاد نہ ہونے پر اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہے، بلکہ اسے تو مرد سے زیادہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سر جھٹکتی غازیان کی طرف متوجہ ہوتی، اپنی بات سے اسے حیران پریشان کر گئی تھی۔ میں نے بہت انتظار کر لیا غازیان، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ویسے بھی تمہاری بیوی کو اس معاملے میں دلچسپی صفر معلوم ہوتی ہے، تبھی میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ مسرت بیگم نے اپنی بات سے بالآخر انابیہ کو بھی کچھ دیر کے لیے چونکا دیا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی، بلکہ اس کے خوبصورت چہرے پر کچھ پرسوچ لکیریں بنتی چلی گئی تھیں، جبکہ غازیان ضرور اپنی دادی ماں کی بات پر پہنچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے پریشانی سے انابیہ کو دیکھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں دادی ماں؟ غازیان کی حیرانگی بھری آواز نکلی تھی۔ ہم نے کچھ انوکھا نہیں کہہ دیا غازیان جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے تمہاری اولاد چاہیے اور مجھے امید ہے کہ تم میری خواہش کا مان رکھو گے۔ مسرت بیگم اپنی بات کے ساتھ اپنا کھانا بھی ختم کرتی غازیان کا جواب سنے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ انابیہ وہ دادی ماں کے بعد انابیہ کو بھی اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر جاتا دیکھا تو غازیان نے بے قراری سے اسے پکارا، جسے وہ انسنی کرتے چلی گئی تو غازیان نے پریشانی سے کراہ بھرتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں بھرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد غازیان انابیہ کو آرام کرنے کے مختلف ہیلے بہانے سوچتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو بے چینی سے انابیہ کے رونے اور ٹینشن کا سوچ کر کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر آگے سے اسے غیر متوقع صورتحال دیکھنے کو ملی تو وہ گہری سانس بھرتا نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھا۔ یہاں انابیہ ونڈو کے پاس کھڑی باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ انابیہ میری جان، غازیان نے محبت سے بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی تو وہ چونکی تھی۔ غازیان نے اپنا چہرہ ذرا سا ترچھا کرتے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور الجھن دیکھی تھی۔ انابیہ نے بھی جواباً اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑتے اس کا سہارا لیا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں دادی ماں کو منع کر دوں گا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی۔ غازیان نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ غازی، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو اور میں بھی کہ وہ جو ایک بات کر دیں وہ اسے پورا کر کے ہی دم لیتی ہیں۔ انابیہ نے اسے حقیقت سے واقف کروایا تو وہ کچھ دیر کے لیے غازیان بھی چپ پڑ گیا تھا، مگر انابیہ، غازیان نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹتی اپنے الفاظ سے اسے شدت کر گئی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے اپنا حصار ختم کرتا ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ غازی، تم دادی ماں کی بات مان لو، ابھی نہیں تو ایک دن ہمیں لازماً اولاد کی کمی محسوس ہوگی، تو ان کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ انابیہ خود پر جبر کیے بولی، مگر جب غازیان کو خود سے دور ہوتا محسوس کیا تو وہ تڑپتی ہوئی اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات پر غازیان کا کچھ ایسا ہی رد عمل سامنے آئے گا،
لیکن اسے پیچھے ہٹنے کے بجائے تب تک ڈٹے رہنا تھا جب تک غازیان دوسری شادی کے لیے مان نہ جاتا۔ انابیہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ غازیان نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ انابیہ اپنے منہ سے یہ بات کرے گی۔ غازیان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ انابیہ نے اس کے ہاتھوں کو جکڑتے ملائمت بھری آواز میں ایک اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن اب کی بار غازیان غصے میں ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ جھٹکنے کے بجائے نرمی سے خود سے دور کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد غازیان اپنی زندگی میں موجود 2 اہم عورتوں کے سامنے کمزور پڑ گیا تھا، اور وہ ناچار دل پر پتھر رکھتے دوسری شادی کے لیے مان بھی گیا تھا۔ انابیہ کیا دادی ماں کی بات کا مان رکھنا اور اس کے لیے غازیان کو بھی راضی کرنے کا عمل غازیان کے دل میں اس کی قدر بڑھا گیا تھا۔ غازیان نے اس وقت مسرت بیگم کے کمرے میں موجود ان کے سامنے سر جھکائے دوسری شادی کے لیے حامی بھر گیا تو مسرت بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپکتے اسے تسلی دی تھی۔ میں تمہاری دادی ماں ہوں غازیان، تو پریشان نہیں ہو، میں تمہارے لیے مزید مشکلات کھڑی نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے آگے زبان چلانے کے بجائے آسانی سے ہماری باتوں کو مانے اور سمجھ جائے۔ مسرت بیگم کی بات مکمل ہونے پر غازیان بس سر ہلاتے ان کے پاس سے بے دلی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ لڑکی جیسی بھی ہوتی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں انابیہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ مسرت بیگم نے غازیان کے راضی ہوتے ہی اپنی ایک وفادار ملازم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اسی کی بیٹی کے ساتھ غازیان کی شادی طے کرنے والی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، آپ نے بلایا؟ ملازم اصغر مؤدب سا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں اصغر، ایک ضروری بات تھی۔ تم کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے نا تمہاری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر اس کی پڑھائی کا خرچ تم اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے اس کا حل سوچا ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیٹی میرے پوتے میں بیاہ دو۔ یہاں اسے وہ ملے گا جو وہ چاہے گی، اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، ساتھ تمہاری اور تمہارے دوسرے بچوں کی بھی، اور اس کے بدلے ہمیں تمہاری بیٹی چاہیے تاکہ ہم جیتے جی اپنے خاندان کے وارث کو دیکھ سکیں۔ مسرت بیگم گہری سنجیدگی سے بات کرتی اصغر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد اصغر اپنی بیٹی کا روشن مستقبل کا خواب دیکھتے ہاں کر چکا تھا، اور پھر 2 دن بعد ہی غازیان لاشاری چند گواہان کی موجودگی میں انزلہ اصغر کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا، اور آج انابیہ چاہ کر بھی خود کو مضبوط نہیں رکھ پائی تھی، اس لیے وہ صبح ہی اپنے گھر جا چکی تھی۔ رات ہوتے ہی سب کے چلے جانے کے بعد جب مسرت بیگم نے اسے آج دوسرے کمرے میں جانے کو کہا تو وہ جبڑے بھینچے اسبات میں سر ہلا گیا تھا، اور پھر وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کے بجائے مختلف کمرے کی طرف رخ کرنے لگا تھا۔ جب غازیان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوا تو اس نے جلدی سے پلٹنا چاہا، مگر مسرت بیگم کو وہیں کھڑا پا کر وہ مڑتے گیا۔ کیا نہ کرتے کہ مستاق اب غصے سے مڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں جا بند ہوا۔ یہاں آج کی دوسری بیوی موجود تھی، غازیان، جو آندھی طوفان بھرا کمرے میں آیا تھا، جس کے نتیجے میں بے دھیانی سے واش روم سے نکلتی انزلہ کا اس سے زوردار ٹکراؤ ہوا تھا۔ انزلہ کی پیشانی غازیان کے بازو سے ٹکرائی تو وہ چیختے ہوئے وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اسے ایسے لگا جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ اس تصادم پر غازیان بھی گڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ جب کافی دیر تک انزلہ نے اپنا چہرہ اوپر نہ کیا تو نہ جانے کس جذبے کے تحت غازیان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ غازیان نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ نرمی برت سکے۔ اپنے قریب ایک بھاری مردانہ آواز پر انزلہ اپنا درد بھولتی جلدی سے اپنا چہرہ اوپر کر گئی تو آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ نہیں بلکہ مضبوط چوڑا سینہ ٹھہرا تھا، تو اس نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی گردن اوپر اٹھاتے نو وارڈ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ نہیں وہی اتنی چھوٹی تھی یا پھر مقابل کا کچھ زیادہ ہی دراز قد تھا، اور اپنے اس چھوٹے قد پر اس نے دل ہی دل میں منہ بسورا تھا، جبکہ غازیان اس کے چہرے پر نظر پڑتے کچھ حیران پریشان رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال ہونے کے ساتھ کافی کم عمر بھی معلوم ہو رہی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں جھنجھلا کے رہ گیا تھا۔ تم بہری ہو کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم ٹھیک ہو؟ اس لڑکی کو کچھ بولے بغیر اپنے چہرے کے مختلف زاویے بناتے دیکھ کر غازیان اپنی آواز تھوڑی بلند کر گیا تو انزلہ نے جلدی سے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں نہیں، میں بہری نہیں ہوں، وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی تو اس کے اس ہچکچانہ انداز پر غازیان نے اسے گھورتے دیکھا تھا۔ ہٹو سامنے سے، غازیان بیزاری سے بولا، مگر آگے سے اسے خود کو چہرے پر ہونک پن لیے دیکھنے پر وہ غصے میں آتا اسے بازو سے پکڑے سائڈ پر کرتا خود واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ انزلہ ہونٹ لٹکائے اپنا بازو پکڑتے بڑبڑائی تھی۔ لگتا ہے یہ عام نرم مٹی سے نہیں بلکہ پتھروں سے بنے ہوئے ہیں،
پہلے میرے ماتھے پر چوٹ آئی، اب بازو بھی اتنی زور سے پکڑا ہے۔ آیا نظر واش روم کے دروازے کو گھورتی وہ چلتی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے جا بیٹھی تھی۔ کبھی اپنی انگلیاں چٹکاتے، ناخن چباتے اور ہونٹ کاٹتے وہ کچھ چین سی تھی، کیونکہ کانوں میں اپنی ماں کی نصیحت گونج رہی تھی۔ آنکھیں نیند سے بھری تھی، لیکن فی الوقت اسے اسی طرح بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنا تھا۔ واش روم میں بند غازیان شدید جھنجھلایا ہوا تھا۔ عجیب، ایک گاؤں کی ان پڑھ گھروار سے چھوٹی بچی کو دادی ماں نے میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ غازیان نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ یہ بچی بچے پیدا کرے گی جسے خود ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ غازیان کو افت زدہ سا واش روم سے نکلا تو انزلہ کو اس نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ بیٹھی کیوں ہوں؟ چپ کر کے سو جاؤ جلدی، غازیان نے حکم دیا تو انزلہ نے کچھ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر وہ جو کچھ مضطرب سی تھی۔ غازیان کے سونے کا کہنے پر اس کا چہرہ چمک سا اٹھا تھا۔ وہ جھٹ بیڈ پر لیٹتی آنکھیں بند کر گئی تو غازیان اس کی پھرتی دیکھتا رہ گیا تھا، جیسے وہ یہی سننے کے انتظار میں تھی۔ غازیان بلا ارادہ اسے دیکھتے چلا گیا تو انزلہ خود پر ایک تپش سی محسوس کرتے جھجکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھی اور ایک جھٹکے سے بیڈ کی پائنتی پر پڑا کمبل کھینچ کر خود پر اوڑھتی پھر سے لیٹ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر غازیان نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ غازیان کو خود پر غصہ آیا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے دیکھتے رہنے کی، جو ایسے خود کو کمبل میں چھپا کر لیٹی تھی جیسے کوئی نامحرم اسے دیکھ رہا ہو۔ اگلی صبح غازیان ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو انزلہ اور دادی ماں پہلے سے وہاں موجود تھی۔ رات غازیان کہاں سویا تھا؟ مسرت بیگم کے سوال پر غازیان قدم روکتے انزلہ کے جواب کا منتظر ہوا تھا۔ مسرت بیگم کی چونکا غازیان کے جانب پشت تھی، اس لیے وہ اس کے وہاں آمد سے انجان تھی۔ جب میں سوئی تب تک تو وہیں تھے، بات کا مجھے نہیں پتا۔ انزلہ نے جو سچ تھا وہی بیان کیا تھا، اور پھر اس سے پہلے مسرت بیگم کو اگلا سوال کرتی وہ ان کے نزدیک آیا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ کہتے ساتھ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا تو دادی ماں کی جانچتی نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر وہ نظریں چراتے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے بعد خاموشی سے سب نے اپنا ناشتہ مکمل کیا تھا۔ دادی ماں، آپ کی اجازت ہو تو میں اماں اور بابا سے ملاؤں؟ اصغر کی فیملی رات انیکسی میں رکی تھی تو انزلہ ناشتہ کرتے جلدی سے بولی تو مسرت بیگم نے فقط اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ غازیان، اگر جو تم نے میری بات مان ہی لی ہے تو اس کے پیچھے میرا مقصد نہیں بھولو، مجھے اب جلد از جلد خوشخبری سننی ہے۔ مسرت بیگم کھوجتی نظریں لیے بولیں تو غازیان نے خفگی کے عالم میں نے دیکھا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے دادی ماں؟ آپ نے اس لڑکی کی عمر دیکھی ہے؟ وہ خود ابھی بچی ہے اور مجھ سے کافی چھوٹی بھی۔ آپ کو اپنی خواہش کے مد نظر رکھ کر لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ غازیان چائے کا کپ ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھتا ہوا گویا ہوا تو مسرت بیگم کا دل اپنا پیٹنے کو چاہا تھا۔ وہ گاؤں کی پلی بڑھی ہے غازیان، وہاں عموماً اسی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہ لڑکیاں نہ صرف بچے پیدا کرتی ہیں بلکہ پورا گھر سنبھال لیتی ہیں۔ مسرت بیگم نے غازیان کے اعتراضات کو دور کیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ مجھے امید ہے کہ تم انزلہ کو پراپر ٹائم دو گے۔ رات میرے کہنے کے باوجود تم اس کے پاس نہیں رکے، مگر آئندہ ایسا نہ ہو، اور اب تمہیں انزلہ اور انابیہ میں برابر اپنا وقت تقسیم کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ انزلہ ہی اب تمہاری نسل کی امین ہوگی، تو اس کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مسرت بیگم کی باتوں پر غازیان بس نظریں جھکائے لب بھیجے سنتا جا رہا تھا۔ جانتی ہوں یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اسی لیے انزلہ کا انتخاب کرنے میں میری یہ سوچ بھی شامل تھی کہ وہ تمہاری کم توجہ اور وقت پر بھی کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی۔ وہ کم عمر بھی ہے اور معصوم بھی، مگر تم کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ مسرت بیگم نے اسے انزلہ کی موجودگی کے کچھ فوائد بتاتے غازیان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آگے سے اسپاٹ چہرہ لیے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ غازیان ابھی آپ دادی ماں کی باتوں پر عمل کرنے کا بالکل بھی روادار نہیں تھا۔ وہ ابھی اتنی جلدی انزلہ کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن آج جس طرح مسرت بیگم نے انزلہ سے اس کے پاس موجودگی کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی، اس پر غازیان نے کچھ سوچتے ہوئے انزلہ کو سمجھانے کا ارادہ باندھا تھا، تاکہ آئندہ مسرت بیگم کو غازیان پر شک نہ ہو کہ وہ انزلہ کے قریب گیا بھی ہے یا نہیں۔ غازیان آفس جانے کے بجائے انابیہ کو لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ انابیہ جب سے گئی تھی اس نے ایک بار بھی غازیان سے بات کرنے کی، اس کے کسی کال اور میسج کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی، جس کی بدولت وہ بہت بے چین ہو رہا تھا اور اب تڑپتے ہوئے اسے واپس گھر لانے کا سوچتے آگے بڑھا تھا۔ انابیہ بخوبی واقف تھی کہ کیسے ذرا سا اگنور کر کے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنا یہ عمل غازیان پر کئی دفعہ آزما چکی تھی کہ اس کے بعد غازیان پروانوں کی طرح اس کے گرد گھومتا اسے فخر میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ آگے بڑھنے پر غازیان کی نظر جیسے ہی انزلہ پر پڑی، وہ اپنے قدم روکتے اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ نظریں اسی کے وجود اور پہناوے پر جمی تھی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے، سر پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھے، وہ بالوں کی سخت چٹیاں کیے ہوئے تھی۔
جس پر غازیان نے نخوت سے سر جھٹکا تھا، جبکہ وہیں غازیان کی آنکھوں کے ارتکاز اور اسے سامنے کھڑا دیکھ کر انزلہ کی رفتار سست سی پڑی تھی اور اس نے اپنے سر پر موجود دوپٹے کو اور زیادہ ماتھے تک کھینچا تھا۔ غازیان کوفت سے دانت بھیج گیا۔ میری بات سنو۔ انزلہ کے قریب آ جانے پر وہ خشک سے لہجے میں بولا۔ جی؟ وہ چہرہ جھکائے کھڑی ہو گئی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارے درمیان کی کوئی بھی بات تم دادی ماں کو نہیں بتاؤ گی، سمجھی؟ آئندہ وہ جو بھی پوچھیں تمہارا جواب وہ ہونا چاہیے جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ غازیان نے کھردرے لہجے میں اس سے جیسے حکم چلایا اور اپنی بات پوری کرتے وہ بے نیاز سے آگے بڑھنے کو تھا جب انزلہ کی دھیمی سی آواز پر وہ نہ صرف رکا بلکہ پلٹتے ہوئے اسے گھورنے بھی لگا تھا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ان کے سوال کے جواب میں وہی بتاؤں گی جو سچ ہوگا۔ وہ مؤدب بنی کھڑی اپنی بات سے غازیان کو سلگا گئی تھی۔ اپنی بات پر غازیان کی خاموشی محسوس کرتے اس نے آگے بڑھنا چاہا، مگر اسی وقت غازیان غصے سے بھرا اس کی کلائی دبوچی اسے جھٹکا دے گیا تو وہ لہراتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ اور اب منظر کچھ یوں تھا کہ غازیان کوہنیوں کے اوپر سے اس کے بازو پکڑے ہوئے تھا تو وہ اس کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے کھڑی تھی اور دونوں اس افتاد پر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ انزلہ نے ہوش سنبھالتے جلدی سے غازیان سے دوری بنانی چاہی تھی، لیکن غازیان نے اس کے بازو پر گرفت مزید مضبوط کی تو انزلہ کے چہرے پر تکلیف کے سائے پھیلے تھے اور وہ خود کو سسکنے سے روکنے کے لیے لب بھینچے آنکھوں میں شکوہ سے لیے غازیان کو دیکھنے لگی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس پر جھکا اسے باور کروانے لگا۔ تم میری بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ غازیان نے چہرے پر سخت تیور لیے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ جی بالکل، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ انزل اپنی نرم دھیمی مترنم بھری آواز میں غازیان سے اتفاق کر گئی تھی تو اس کا وجود کچھ سکون میں آتا ڈھیلا پڑا تھا، مگر جیسے ہی انزلہ کے منہ سے دوسری بات نکلی غازیان کو سیخپا کر گئی تھی۔ مگر صرف جائز بات، ناجائز بات ماننا مجھ پر فرض نہیں۔ وہ اپنے الفاظ سے غازیان کو آگ لگاتی اس کے نرم پڑی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتی ایک شان سے آگے بڑھ چکی تھی اور غازیان وہیں ساکت سا کھڑا آنکھوں میں چنگاریاں لیے اس کی پشت کو گھورتا ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ پدی سی لڑکی جس کے بارے میں دادی ماں کو لگتا ہے جس طرف مڑیں گے مڑ جائے گی، تو وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں اسے میرے سر منڈ چکی ہے، جبکہ اسے تو تمیز ہی نہیں ہے، میرے آگے زبان چلا کر گئی ہے، جاہل گاؤں کی بد تہذیب لڑکی۔ غازیان غصے سے بڑبڑاتا گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ انابیہ واپس آ چکی تھی اور انزلہ کی خوبصورتی اور کم عمری دیکھتے وہ کچھ دیر کے لیے ٹھٹکی تھی، لیکن پھر وہ اسے ایک کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئی تھی کہ اولاد کے لیے اسے برداشت کرنا تھا، اس کی مجبوری تھی۔ انزلہ نے بھی اسے بس دیکھنے پر اکتفا کیا تھا، دونوں کے درمیان کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ انابیہ نے غازیان کو انزلہ کے حوالے سے کبھی ٹف ٹائم نہیں دیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی موجودگی کو سر پر سوار کرتے غازیان کو باتیں سنائی تھیں، جس پر غازیان اس کا تہہ دل سے شکر گزار تھا کہ دوسری شادی کے باوجود وہ ابھی تک پرسکون زندگی جی رہا تھا، کہ اس کی دونوں بیویاں ہی اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن رہنے والی تھیں۔ غازیان دادی ماں کی سختی دیکھتے بڑی شرافت سے ہفتے کے 4 دن انابیہ کے ساتھ اور 3 دن انزلہ کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ انزلہ کے پاس وہ صرف رات کو جاتا تھا اور دادی ماں اسی پر خوش تھیں اور اپنے پڑپوتے کی آمد کی خبر کے لیے بے چینی سے منتظر بھی۔ انزلہ اور غازیان کے نکاح کو 3 ماہ کا عرصہ ہونے والا تھا، لیکن غازیان چاہ کر بھی اس سے اپنا تعلق نہیں بنا سکا تھا۔ اگر جو کبھی وہ انزلہ کے لیے بہکتا بھی تو خود کو ملامت کرتے وہ انابیہ کے پاس چلا جایا کرتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ انابیہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اس کے لیے محبت اتنی ہی خالص تھی۔ غازیان اپنا لیپ ٹاپ لیے اپنے کمرے سے نکلتا انزلہ کے کمرے میں آیا تو وہ آج سونے کے بجائے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو وہ اس کے آنے سے پہلے سو جایا کرتی تھی تو غازیان بھی خاموشی سے بیڈ پر اپنے سائڈ لیٹتا سو جایا کرتا تھا، مگر آج اسے کچھ کام کرنا تھا تو وہ انزلہ کو سرے سے اگنور کرتا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھ گیا۔ تو انزلہ نے دکھی کیفیت سے اس انسان کو دیکھا تھا جس کے ساتھ وہ پچھلے 3 ماہ سے رہ رہی تھی، اس کی بیوی تھی، کہنے کو اس کے دکھ درد کی ساتھی، مگر وہ نہ جانے کس مٹی سے بنا تھا کہ اسے انزلہ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اب بھی اپنا اگنور ہونا انزلہ کو نہ جانے کیوں آج بری طرح سے چبھا تھا۔ دل میں کہیں درد نے کروٹ لی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو وہ دونوں اس دوڑ میں تھے کہیں کون ایک دوسرے کو زیادہ نظر انداز کرتا ہے۔ سنیں؟ انزلہ نے گہری سانس بھری اور اس کے پاس جا کر مدھم سی آواز میں اسے پکارا تو غازیان جس کی ساری سماعت اس پر ہی تھی مگر خود سے کچھ پوچھنے میں انا آڑے آ رہی تھی، اسی لیے ہر بر وقت اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بچہ چاہیے، وہ دادی ماں کہہ رہی تھی کہ 3 ماہ ہو گئے تو اب تک
یہ بات کہتے انزلہ کی زبان لڑکھڑا گئی، چہرہ سرخ پڑا، نظریں جھکیں اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، جبکہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے غازیان لاشاری کے ہاتھ پتھر ہوئے تھے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اف! دادی ماں کی یہ وارث والی تکرار کسی طور رکنے والی نہیں تھی۔ وہ خود سے مخاطب ہوا تھا، مگر پھر اس نے غصے بھری نظروں سے انزلہ کی طرف دیکھا تھا، جو زبردستی اس کے سر پر مسلط تھی۔ آج انزلہ کے منہ سے یہ خواہش سنتے وہ غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ تمہیں بہت زیادہ شوق رہا ہے بچہ پیدا کرنے کا؟ وہ غصے سے غراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے باہر جانے لگی کہ اسے اپنی عزت نفس مجروح نہیں کروانی تھی، جبکہ وہ پہلے کی اپنی منہ سے ایسی بات نکالنے پر مرنے کو ہو رہی تھی۔ غازیان نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے دادی ماں کو بتا دیا ہے کہ میں اب تک تمہارے قریب نہیں آیا، وہ دانت پیستے بولا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ مسرت بیگم خود ہی اس بارے میں فکر مند ہو چکی تھی۔ ایسا نہیں ہے، وہ آج خود ہی پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود خوشخبری کیوں نہیں ملی، انہیں شاید شک ہو گیا ہے۔ انزلہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا تو غازیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہاں سچائی کے رمق تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آئندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میری چوائس کبھی تم جیسی لڑکی نہیں ہو سکتی جس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہ ہو، جسے میں اپنی سوسائٹی میں متعارف کروانے سے پہلے 100 بار سوچوں اس سے آخر اپنا بچہ کیسے پیدا کروا سکتا ہوں۔ پتہ نہیں دادی ماں کو کیا سوچی جو ایک ملازم کی بیٹی کا عذاب مجھ پر ڈال دیا۔ غازیان لاشاری آج اگلی پچھلی خاموشی کی ساری کسر نکالتا انزلہ کو اس کی اوقات بتاتے کچھ دیر کے لیے شدت کر گیا تھا کہ آج انزلہ اپنے دفاع میں ایک لفظ تک نہیں نکال سکی تھی۔ وہ بس جامد سی اپنی جھیل سی آنکھوں میں آنسو لیے غازیان کو دیکھتی چلی گئی تو غازیان اس کا بازو چھوڑتے ایک قدم پیچھے ہٹا تھا۔ انزلہ کے الفاظ سے زیادہ آج اس کے خاموشی غازیان لاشاری کو چابک کی طرح محسوس ہوئی تھی، اور وہ اپنے الفاظ کے کوڑے برسانے کے بعد بھی اس اضطراب پہ مبتلا ہوتا اپنا لیپ ٹاپ ویسے ہی چھوڑے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دادی ماں کے پاس کسی پارٹی کا دعوت نامہ آیا تھا جس پر وہ اپنے جانے کا ارادہ ترک کرتی بہانے سے غازیان اور انزلہ کو پارٹی پر بھیجنے کی منصوبہ بندی کر گئی تھی۔ انہوں نے خود کہنے کے ساتھ انابیہ کے ذریعے سے بھی غازیان پر دباؤ ڈالا تو اسے مانتے ہی بنی بھی تھی۔ انابیہ کو اپنی کسی شوٹنگ پر جانا تھا، اسی لیے انزلہ غازیان کے ساتھ جا رہی تھی۔ انزلہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے پہلے کبھی ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اسے کپڑوں کے بارے میں زیادہ معلومات تھی۔ جب وقت کی کمی ہوئی اور پریشانی بڑھی تو وہ مسرت بیگم کے پاس آ پہنچی تھی کہ ان کے علاوہ اس گھر میں اس کا کوئی خیر خواہ جو نہیں تھا، اور پھر مسرت بیگم کی تو جیسے دلی مراد برائی تھی۔ انہوں نے اسے ایک فینسی فراک پہننے کا حکم دیتے آج اپنا سجنے سورنے کا سارا تجربہ وہ انزلہ پر آزما گئی تھی، اور پھر ویسے بھی انزلہ کی خوبصورتی کا تو کمال تھی۔ وہ تھوڑی سے ہی بناؤ سنگھار سے وہ کسی تراشے ہوئے ہیرے کی طرح چمکنے دمکنے لگی تھی۔ جب دروازہ کھولتے غازیان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دادی ماں اتنی دیر ہو گئی ہے، اور وہ آپ کی چہیتی بہو؟ غازیان کے لب انزلہ پر نظر پڑتے ہی اگلی بات بھولے تھے، جس پر مسرت بیگم تو مسکرائی تھی، جبکہ غازیان کی محویت پر انزلہ خجل سی ہوئی تھی۔ لیکن کہیں آج اس اکھڑ انسان کی خود کو دیکھتے بولتی بند ہونے پر دل میں کمینی سے خوشی ابھری تھی، اسی لیے وہ اپنے اعتماد بحال کرتے اپنے پھسلتے دوپٹے کو سنبھالنے لگی۔ آج تو اس کے بال بھی کھلے تھے تو اس کی پشت کو مکمل ڈھانپتے ہوئے تھے۔ اٹریکٹیو؟ غازیان پٹری سی اترا تو مسرت بیگم نے گلا کھنگارتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میری چہیتی بہو تمہاری ہی ہے، دل کھول کر دیکھنا، مگر ابھی دیر ہو رہی ہے، جاؤ تم دونوں، مسرت بیگم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہا، اور ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر زیر لب ماشاءاللہ کہتے انہوں نے کئی دعائیں مانگ ڈالی تھیں، اور شاید ان کی دعاؤں کی مقبولیت کا وقت شروع ہونے ہی والا تھا۔ اور پھر سارے راستے میں غازیان لاشاری بہت کوشش کے بعد بھی اپنی نظروں کو ہیرا پھیری پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچتے ہی انزلہ نے گھبراتے دل کے ساتھ تیز رفتاری سے غازیان کے ہم قدم ہونا چاہا، تو اس چکر میں وہ لڑکھڑا سی گئی تھی، اور گرنے کے ڈر سے وہ ہلکا سا چیختے ہوئے اپنے سے کچھ فاصلے پر چلتے غازیان کا بازو دبوچ گئی، تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سنبھل کر، کیا ہوا ہے؟ اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ گویا ہوا تو انزلہ نے جلدی سے سنبھل کر اپنے قدم جمائے تھے۔ وہ ہیل کی وجہ سے ہو گیا، انزلہ نے اپنے چہرے پر بکھرتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے کہا تھا۔ کیا؟ تو کیا اب تم سارا وقت اسی طرح گرتی پڑتی رہو گی؟ مجھے شرمندہ کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ تو بتا، یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ غازیان سخت لہجے میں سے گھرنے لگا تو انزلہ کا اعتماد اور کم ہونے لگا تھا، مگر نہیں، وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اب کی بار وہ بڑے ایٹیٹیوڈ سے غازیان سے آگے 2 قدم بڑھ گئی تو وہ بھی نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ غازیان اور انزلہ کے گھر سے نکلتے ہی اپنے کمرے کی ونڈو میں کھڑی انابیہ نے تمسخر سے
اپنی ایک دوست کو فون ملایا تو جو اسی پارٹی میں جانے والی تھی۔ ہاں سمرا، آ رہی ہے میرے شوہر صاحب کی دوسری گوار بیوی۔ میں نے جیسا تمہیں سمجھایا تھا ویسے ہی کرنا، تاکہ وہ لڑکی دوبارہ کبھی غازیان کے ساتھ باہر نکلنے کی جرت نہ کرے۔ انابیہ تنفر سے بولتی، فون بند کرتی، اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے خود بھی کہیں جانے کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ جو بھی تھا وہ بس ایک حد تک ایک مجبوری کے تحت انزلہ کو برداشت کر سکتی تھی، مگر بچہ ہوتے ہی وہ اسے کسی بھی طرح غازیان کی زندگی سے نکالنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے کبھی غازیان کے سامنے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا، آخر کو اپنی اچھائی بھرا روپ بھی تو برقرار رکھنا تھا نا۔ وہیں پارٹی میں آج انزلہ نے اپنے رکھ رکھاؤ سے غازیان کو بار بار حیران کیا تھا۔ انزلہ نے بھی آج اپنی خود اعتمادی کو کہیں بھی کم نہیں ہونے دیا تھا، مگر جب انزلہ اور غازیان کئی مہمانوں کے جھرمٹ میں گھیرے کھڑے تھے کہ آخر سب کو انزلہ کی خوبصورتی اور غازیان کی دوسری شادی کر لینے کا تجسس ان کے پاس کھینچ لایا تھا، جب کچھ فاصلے پر موجود انابیہ کی دوست سمرا اپنی ویسٹرن لک کے ساتھ اپنے سر پر موجود چند بالوں کی لٹوں کو جھٹکتی انابیہ کا دیا کام کرنے آگے بڑھی تھی۔ وہ غازیان کے پاس آ کر ہیلو ہائی کرتی، اب شستہ انگریزی میں حنزلہ سے اپنا تعارف کرواتے اس سے اس کا حال احوال پوچھنے لگی تو غازیان کا چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ اس نے چہرہ جھکاتے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کو کھجایا اور خود کو متوقع بے عزتی کے لیے تیار کرنے لگا۔ جب اسی لمحے انزلہ کی عزلی مدھر بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا جھکا سر اوپر کیے انزلہ کے گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھتا چلا گیا تھا۔ یہاں سے بغیر کسی لڑکڑاہٹ کے انگریزی کے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ یہاں غازیان نے تشکر بھرا سانس خارج کیا، وہیں سمرا کا چہرہ ہونک زدہ ہوا تھا۔ وہ کھسیاہٹ زدہ سی ہوتی مزید ایک دو سوال کرتی اپنی دال وہاں گلتے نہ دیکھ کر جلد ہی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ دفعہ دور، سمرا کے جاتے ہی انزلہ ہونٹ مروڑتے بڑبڑائی اور خود پر غازیان کی آنکھوں کی تپش محسوس کرتے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچھ کھوج رہا ہو کہ آخر یہ لڑکی اصل میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پارٹی سے نکل آئے تھے اور آج غازیان کو چونکہ انزلہ کے کمرے میں جانا تھا تو وہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ چینج کر کے اپنی سائڈ پر لیٹتا وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ جب کچھ لمحوں بعد اسے انزلہ بھی اپنے سے کچھ فاصلے پر دراز ہوتی محسوس ہوئی تو آج غازیان کے دل کی دھڑکن معمول سے بڑھی تھی۔ آخر وہ اس پر حق رکھتا تھا تو کیسے نہ اس کے حسن کے بہکاوے میں آتا، مگر وہ خود پر جبر کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب انزلہ نے اپنے سائڈ کا لیمپ کبھی جلانا اور بند کرنا شروع کیا تو وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا۔ نیند تو پہلے ہی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا مسئلہ ہے انزلہ، سو کیوں نہیں رہی؟ آخر غازیان کی جھنجھلائی سی آواز آئی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ اپنے عمل سے یہی تو جاننا چاہ رہی تھی کہ غازیان سو رہا ہے یا نہیں۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ انزلہ کے اٹھ کر بیٹھنے پر غازیان نے بھی اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا تو کمرے میں ہلکی مدھم روشنی میں بھی نظر سیدھی انزلہ پر جا ٹکی تھی، جو آج پہلی بار اپنے دوپٹے کا ہوش بھولے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بالوں کو گھر آتے ہی پھر سے چٹیا میں قید کر لیا گیا تھا، جو اب اس کے کندھے پر آگے کی طرف جھول رہی تھی۔ ایک مکمل آنکھوں کو ترواہٹ بخشنے والا حسن سامنے تھا، اور آج تو وہ دل و دماغ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو وہ کیسے نہ بہکتا۔ کیا بات ہے؟ غازیان لاشاری کی بھاری بوجھل آواز گونجی تھی، جس پر انزلہ دھیان دیے بغیر اپنی بات پر آئی تھی۔ پرسوں سے میرے پیپرز شروع ہونے والے ہیں، جس کے لیے مجھے پیپرز دینے جانا پڑے گا، تو دادی ماں کہہ رہی تھیں کہ پہلے آپ سے اجازت لے لوں۔ انزلہ نے بات کے اختتام پر غازیان کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا، جس پر مطمئن ہوتی وہ جلدی سے لیٹتی کروٹ بدل گئی تھی، لیکن غازیان اپنی سابقہ پوزیشن میں نہیں جا سکا تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا انزلہ کی پشت تکتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ خود کی طرف کر گیا تو اس نے آنکھیں پھاڑے غازیان کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ انزلہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی تھیں اور اس سے پہلے غازیان اپنے جذبات میں آگے بڑھ جاتا اسی وقت اس کا فون رنگ ہونے لگا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹتا فون اٹھا گیا تھا۔ یہاں پر انابیہ کی کال دیکھتے ہوئے ایسے ہوا جیسے کوئی چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ انابیہ کی طبیعت کچھ اپسیٹ تھی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ غازیان کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اس کے کہتے ساتھ ہی وہ بنا کوئی ٹال مٹول کیے اور بنا انزلہ پر دوسری نگاہ ڈالے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا تو انزلہ نے اپنی رکی سانس بحال کی تھی اور پھر غازیان کے عمل پر آج دوسری بار اس کی نظروں میں اپنی حیثیت دیکھتے ایک آوارہ سانس اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا، جیسے جھٹکتے وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ غازیان سرد سا چہرہ لیے وجود پر گہری تھکان کا اثر محسوس کرتے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں کوئی موجود نہیں تھا تو وہ سست قدم اٹھاتا وہیں صوفے پہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا وہ سر صوفے سے ٹکا گیا تھا۔ آج انابیہ کے کمرے میں جانے کی باری تھی، جس کے باوجود اس کا دل مرجھایا ہوا تھا۔
وہ جو ہمیشہ نابیہ کے محبت کا دم بھرتے نہیں تھکتا، آج وہی محبت کہیں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ یہ آپ کی چائے۔ ایک نرم سی آواز سنتے وہ جھٹ آنکھیں کھول کر انزلہ کے صبح چہرے کو دیکھتا چلا گیا۔ انزلہ نے کچھ پل اس کی پرمزدہ سی حالت دیکھی اور پھر جیسے ہی وہ پلٹنے لگی وہ اس کی کلائی پکڑے سے رک گیا تھا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو۔ غازیان کا لہجہ کسی قدر منت بھرا تھا، جس کے باوجود وہ اپنی کلائی کر ٹھہرے غازیان کے ہاتھ کو کچھ پل دیکھنے لگی۔ اس کے بعد نفی میں سر نرمی سے دور کر گئی تھی۔ مجھے پڑھنا ہے، اور ویسے بھی شاید آپ کو معلوم نہیں کہ انابیہ گھر پر ہیں۔ اپنی بات کہتے وہ تیز قدموں سے چلی گئی تو ایک گہری سانس بھرتے غازیان لاشاری نے اپنی خالی ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر اسے آنکھیں بند کی تھیں۔ انابیہ۔ انابیہ کا نام منہ سے نکلتے ہی ان کے کانوں میں پوری جزئیات کے ساتھ کچھ دن پہلے والی باتیں گونجنے لگی، جو ایک بار پھر اس کے دل و دماغ کو گہرے دکھ کی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ اس دن غازیان جلدی گھر آ گیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ انابیہ کے ساتھ کہیں باہر جانے کا تھا۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کی فرصت کے لمحات کم ہی میسر آتے تھے۔ غازیان لاشاری نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر قدم رکھا اور اس سے پہلے وہ ونڈو میں کھڑی انابیہ کو پکارتا، وہ اس کی آمد سے انجان پھول پر اپنی ماں سے باتیں کرتے ایسے راز افشا کر گئی جو کہ غازیان لاشاری کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ ماما، بس کچھ عرصہ اور، ایک بار بچہ ہو جائے تو اس انزلہ کو تو میں جلد رخصت کر دوں گی، اور آپ کیا نصیحتیں کرتی رہتی ہیں کہ ایک اپنا بچہ پیدا کر لوں، تو میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کسی ایسی جھنجٹ میں پڑنے سے پہلے ہی بچہ دانی ہی نکلوا چکی ہوں۔ مجھے اپنا فکر اور روشن مستقبل تباہ نہیں کرنا تھا یہ بچے پیدا کر کے۔ وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی مگر غازیان کی سائیں سائیں کرتے کان مزید کچھ سننے کے متحمل نہ ہو سکے۔ غازیان نے اپنا لیپ ٹاپ بیڈ پر پھینکا اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے انابیہ کو اپنے سامنا کرتا اپنی پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ چکا تھا کہ وہ شزت رہ گئی تھی۔ فون چھوٹ کر فرش پر جا گرا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟ وہ غازیان لاشاری پر چلائی تھی، چہرے پر شرمندگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اور جو تم نے کیا انابیہ، اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، کیوں؟ غازیان لاشاری جواباً دگنا زیادہ آواز میں چلایا تھا۔ کون سا دھوکہ؟ جو کیا خود کے ساتھ، خود کی بہتری کے لیے کیا، تم مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ انابیہ پر تو جیسے بے حسی ختم تھی۔ غازیان غمزدہ سا اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ یہاں بس اپنے لیے ہی محبت تھی۔ تم نے جاہل اور سائیکو مردوں کی طرح مجھ پر آج ہاتھ اٹھا لیا، کل نہ جانے کیا کر جاؤ، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، طلاق دو مجھے ابھی۔ انابیہ تو غازیان کے تھپڑ پر حد سے گزرنے کو تھی۔ غازیان نے تعصب سے اسے دیکھا جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، اور اس کے لیے اسے چھوڑنا اتنا آسان تھا۔ غازیان آنکھوں میں گہرا شکوہ لیے اسے دیکھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، اور وہ دن اس نے سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی دوڑاتے گزاری تھی۔ اس کے بعد غازیان کے کئی دن بے یقینی میں گزر گئے تھے کہ اس کی انابیہ کچھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنی دنیا کا چکا چوند میں اتنا گم تھی کہ اسے زندگی کی بنیادی خوشیوں کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ غازیان انزلہ کے کمرے میں آیا تو وہ کتابوں میں گم تھی۔ انزلہ اس کی آمد پر چونکی تھی کیونکہ آج تو انابیہ کے ساتھ گزارنے کی رات تھی، مگر وہ کچھ بولی نہیں اور دوبارہ سے اپنے سامنے کھلی کتاب پر سر جھکا گئی۔ غازیان افسردہ سے اپنی سائٹ پر آ کر بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ نظریں انزلہ پر جمی تھیں۔ تم کیا اسٹڈی کر رہی ہو؟ غازیان نے اس کی توجہ حاصل کرنے کو سوال کیا۔ انزلہ نے ایک گہری سانس بھرتے غازیان کو دیکھا جو پتہ نہیں کچھ دن سے عجیب ہی بیہیو کر رہا تھا۔ میں میڈیکل کے تیسرے سال میں ہوں، انزلہ رسانیت سے جواب دیتی اب کچھ غیر آرامدہ ہونے لگی تھی۔ وجہ غازیان کی نظریں اور اس کی موجودگی تھی۔ اتنی ٹف اسٹڈی، مجھے تو لگا تھا کہ تم میٹرک یا ایف اے کا ہوگی۔ غازیان لاشاری سے اس سے متاثر ہوا تھا، یعنی اس لڑکی کے متعلق لگائے اس کے سارے اندازے غلط تھے۔ انزلہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے، اسی لیے اس نے پڑھنے کی کوشش کی مگر ایسا ممکن نہیں ہوا تو وہ اپنی کتابوں کو سمیٹنے لگی۔ غازیان کو لگا وہ سونے لگی ہے۔ آپ یہاں سو جائیں مگر مجھے ابھی پڑھنا ہے تو صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ انزلہ بولتے ہوئے اس سے پہلے بیڈ سے اٹھ جاتی۔ غازیان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روک گیا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم اپنے ان امتحانات سے فارغ ہو جاؤ تو پھر دادی ماں کی خواہش پوری کرنے کی شروعات کرنے کا ارادہ کر لیا ہے میں نے، غازیان نے گمبھیرتا سے کہا تو کچھ پل کے لیے انزلہ کا وجود کپکپایا تھا۔ آپ شاید میری اوقات بھول گئے تو بتا دوں کہ میں ابھی بھی ایک گاؤں کی گوار اور آپ کے ملازم کی بیٹی ہی ہوں۔ انزلہ اپنا ہاتھ چھڑاتی تیکھے پن سے بولتی صوفے کی طرف بڑھ گئی تو غازیان نے اپنے جھٹکے گئے ہاتھ کو لب بھینچ دیکھا تھا۔ اس کے بعد غازیان نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور یہ خاموشی انزلہ کے آخری پیپر تک قائم رہی تھی، اور انزلہ جو اس دن اپنی بات پر غازیان کے بھڑکنے کا انتظار کرتی رہی تھی وہ انتظار ہی رہتے اسے حیران کر گیا تھا۔ انزلہ رات کا کھانا کھاتے آج بہت پرسکون تھی کہ آج وہ دل بھر کے سونے والی تھی،
لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی، اس کے پیچھے آتے غازیان نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے لیے ایک سمت قدم بڑھانے لگا تو انزلہ ہکا بکا ہوئی تھی۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بولتے اپنی کلائی کو کھینچنے لگی تھی، مگر وہ کان بند کیے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو پھر سے کچھ بولنے کی چاہ میں انزلہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے حیرانگی سے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ یہاں کمرے کی سجاوٹ اور مدھم سی روشنی اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی تھی۔ کانوں میں کچھ دن پہلے غازیان کے الفاظ گونجنے لگے تو وہ لرزاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اپنی کڑوی کسیلی بات کے جواب کے باوجود غازیان کا یہ عمل ثابت کر رہا تھا کہ وہ آج اپنا رشتہ مکمل کرنے کی ٹھان چکا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انزلہ نے جانتے بوجھتے سوال کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کوشش تم سے معافی مانگنے کی۔ جو کچھ کر چکا اور تمہیں کہہ چکا وہ واپس تو نہیں پلٹ سکتا، مگر اگر جو تم بڑا دل کر کے معاف کر دو تو ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات آج یہیں سے کر سکتے ہیں۔ غازیان سنجیدگی سے انزلہ کو کمرے کے وسط میں لے کر آتا اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے بولا تو انزلہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں اور چہرے کو دیکھتے نظریں جھکائی تھیں۔ لب ایک دوسرے سے جڑے خاموش تھے اور چہرے پر پرسوچ لکیریں تھیں۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو کوئی بات نہیں انزلہ۔ کچھ دیر بعد غازیان نے اس خاموشی کو توڑتے انزلہ کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرنا چاہا، لیکن اب اس کی بار انزلہ نے اپنی مخروطی انگلیوں کی گرفت اس کے ہاتھوں پر مضبوط کی تو وہ ٹھٹکتا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں وہ لبوں پر زبان پھیرتے کچھ کہنے کی کوشش میں تھی۔ غازیان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولتی، اپنی مرضی بتاتے غازیان کے دل پر دھرے بوجھ کو کم کر گئی تھی۔ غازیان اور انزلہ نے سچے دل سے اپنے رشتے کو مکمل کرتے اپنی خوشیوں کا دروا کیا تھا، اور پھر 1 سال بعد انزلہ کی بدولت انہیں بیٹے کی خوشی ملی تھی۔ انزلہ اپنا بیٹا اپنے گود میں لیے بیٹھی اسے دیکھتی بار بار پیار کر رہی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ جب غازیان خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا، بس یار میں جیلس ہو جاؤں گا، مجھے تو لگتا ہے اب میرے حصے کا وقت اور پیار بھی تمہارا بیٹا لیا کرے گا۔ غازیان منہ بنایا بولتا انزلہ کے مقابل آ بیٹھا تو وہ آگے سے ہنستی تھی۔ غازیان نے وارفتگی سے اس کے ہنستے اور ممتا کا روپ لیے اجلے چہرے کو دیکھا تھا۔ غازیان یہ میرے پاس رہے گا نا؟ انزلہ کے دل میں وسوسہ سا پیدا ہوا تو سوال کر گئی، انداز کسی قدر سہما ہوا تھا۔ میری زندگی یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے پاس رہے گا ہمیشہ، یقین کر لو میرا۔ غازیان نے اسے یقین سونپنے کی کوشش کی تو وہ اس کی آنکھوں کی سچائی پر اس بات میں سر ہلا گئی تو اسی وقت مسرت بیگم بھی چلی آئی تھیں، جن کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے دل کھول کر صدقہ خیرات کیا تھا۔ انابیہ ابھی بھی غازیان کی زندگی میں تھی کہ وہ پہلی محبت تھی اس کی اور اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، تو اب انزلہ کی بھی اس کی زندگی میں ایک الگ خاص اہمیت تھی، وہ اس کے لیے ضروری ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انابیہ کو ایک دن اپنی غلطی کا احساس لازمی ہوگا کہ وہ اپنے جذباتی پن میں کیا کھو چکی ہے۔ اس نے انابیہ کی کمی کو محسوس کیا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتے وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کی مسکراہٹوں میں گم ہوا تھا۔